کہ میلاد اہل ہوس نہیں مناتے بلکہ میلاد اہل ہوش مناتے ہیں. جسے خدا نے ہوش عطا کیا ہے وہی میلاد مناتے ہیں. اور یاد رکھیے میلاد ہمیشہ محبت رسول ہی میں منائی جاتی ہے. میلاد ہمیشہ عشق رسول ہی میں منائی جاتی ہے. جب دلوں کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ میلاد مناتے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ 1 روپیہ بھی میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور خرچ کرنا، کیونکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر فرماتے ہیں 1 درہم کا خرچ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ابن حجر لکھ رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، کہاں 1 درہم، کہاں صدیق اکبر کی معیت میں جنت، یعنی ان کے ساتھ جنت. تو لوگوں کو روایت پر ہی شبہ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق کا ساتھ جنت میں ملے. ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کی قدرت پر کیا اللہ اکبر شک و شبہ پیدا ہو گیا؟ کیا تمہاری نگاہ میں وہ روایت نہیں ہے اللہ اکبر کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا انعام عطا فرماتا ہے؟ کیا لوگ وہ روایت بھول گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہجرت کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن، تو اپنے یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ لے جائیں گے. حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوسف کا لاشا لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قبر یوسف کا پتہ کس کو معلوم ہے؟ ایک بڑھیا آتی ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑھیا آتی ہے اور بڑھیا آ کر کے کہتی ہے میں قبر کا پتہ جانتی ہوں لیکن ایک شرط ہے، بتاؤں گی اس وقت جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. قبر یوسف کا پتہ اس وقت بتاؤں گی جب آپ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے جنت ملے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کیوں چاہتی ہے؟ تو حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا، موسیٰ اگر مانگ رہی ہے تو دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ دے دے. اب مجھے بتاؤ قبر یوسف بتا کر جب موسیٰ کے پڑوس میں جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر ابو بکر کے ساتھ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. وہ اللہ کی شان ہے. کجا نشاندہی قبر یوسف، کیا بات، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے ڈنکے بجانا. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا اور جب تک دنیا ہوش میں رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن بڑی بات آپ سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کل کے مقابلے میں آج میلاد مصطفیٰ منانا زیادہ ضروری، ذکر مصطفیٰ جان رحمت زیادہ ضروری. ہر عنوان سے بڑا عنوان عظمت مصطفیٰ جان رحمت، کیونکہ قرآن کا عنوان بھی یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان. ماہرہ مطہرہ سے آواز آئی سرکار نظمی کی شکل میں آغاز سے اخیر تک اور آہنات مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک اور آہنات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اللہ اکبر. الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے. اب کیسے ہے اس پر کبھی وقت رہا تو بات کی جائے گی، لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی، کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ضرورت آج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے. توجہ فرمائے. 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی، ذرا دھیان سے سنتے جانا، تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی، وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی، وہی قوم دنیا کے تخت
پر براجمان رہے گی وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی. گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا, اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا, اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی, اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے. اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں. اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے, جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا کی ہر قوم, چاہے وہ یہود ہو, چاہے وہ نصارہ ہو, چاہے وہ مشرکین ہو, چاہے وہ صائبین ہو, چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو, سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی. اگر کوئی نہتا ہے, اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والی قوم, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے, بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے, شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جس کے پاس جتنے ہتھیار ہے وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے. لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے, پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے, مسلمانوں سے خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے. دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے, دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے, ایک طرف 313 تھے. 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش, اہل علم, اہل تقوی, اہل خرد یہاں پر موجود ہے. آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھنا, اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے, اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار, بڑے بڑے ہتھیار, اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود. شراب کے مٹکے ان کے پاس, ناچنے والیاں ان کے پاس, گانے والیاں ان کے پاس, ایسے طرف کے سامان ان کے پاس, رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس, اور 313 نہتے ہیں, 313 نہتے ہیں. اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے. ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں. اور 3 کیسے بیٹھے؟ ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے, بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی, اتنی دور تک یہ بیٹھے گا, اتنی دور تک وہ بیٹھے گا, اتنی دور تک وہ بیٹھے گا. ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے. 2 چلتے ہیں ساتھ میں, ایک اوپر بیٹھتا ہے. لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین میں یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی. حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا 2 کو اپنے ساتھ شامل کر لو. تو اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو شامل کیا. اپنی اونٹنی پر بھی 2 لوگوں کی باری لگائی, ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی. اللہ اکبر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے. میں کہتا ہوں لاؤ دنیا میں کوئی ایسا قائد, لاؤ دنیا میں کوئی ایسا رہنما, لاؤ دنیا میں کوئی ایسا رہبر, اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا قائد تو ملے گا, لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بیٹھانے والا اگر سب سے پہلے کوئی ہے تو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم محمد رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. واہ 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 واہ. لوگ کہتے فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا. میں نے کہا سلام ہے عمر ابن خطاب کو, لیکن عمر کے سامنے کسی اور کا اسوہ بھی تو تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ اس کو مت بھولیے. فاروق اعظم کا کردار بڑا, لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرشد ابن ابی مرشد کو مقرر کیا باری پر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے, فرمایا علی چڑھو. علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان, غلام سوار ہو, آقا چلے, میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. کہا مرشد تو, کہا حضور میرے ماں باپ پہ قربان, میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. اب تیور نبوت بدلے, توجہ کرنا, چھوڑ دیں اس کو جیسا ہے ویسی, سرکار کی محفلیں چھوڑیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. توجہ کریں, جو جہاں ہے جیسے ویسی رہنے دے, جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لے. دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے. تیور مصطفیٰ جان رحمت بدلی اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے, نہیں بیٹھیں گے. تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا؟ اللہ اللہ. تم دونوں
तेवर नबूवत की गुफ्तगू तो देखें, बिठाने के लिए गुलामों को किस तरह इसरार हो रहा है, तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। गर्दनें झुक गई, आपसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा। खैर से उस वक्त तक 1857 के बाद अंग्रेजों की बनाए हुए फिरके नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह के बनाए हुए मुसलमान थे। वो ये कैसे कह सकते थे कि हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह, बल्कि उनकी गर्दनें तो झुक गई। वो जानते थे जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, उससे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर, गर्दनें झुक गई, लेकिन एक जुमला का अपनी ताकत को साबित करने के लिए फौरन दूसरा जुमला आजिज़ी का आ गया, ताकि अल्लाह अकबर इजहार इख्तियार भी हो जाए और फिर इस इनकिसारी और आजिज़ी की इंतहा भी हो जाए। फरमाया क्या तुम दोनों ज्यादा मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। गर्दनें झुक गई। फिर फरमाया क्या मुझे नेकी की जरूरत नहीं है। या रसूलल्लाह, आपकी जरूरत नेकियों को है। तवज्जो करें, लोग हमसे कहते हैं बिदअत की बात करते हैं, मैं कहता हूं जिम्मेदारी से कर रहा हूं। रसूलुल्लाह फरमा रहे क्या मुझे नेकी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं या रसूलुल्लाह, आपकी जरूरत नेकी को है। क्यों? क्योंकि जो आप नेकी करें वही तो इबादत हो जाती है। जो आप करें वही इबादत होती है, और जो आप छोड़ दे वो इबादत नहीं होती। का क्या मतलब? अमीनुल कादरी ने क्या वक्त दिया? मैंने कहा क्या वक्त दिया? सुन, क्या कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है सजदा करो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अब पता चला अल्लाह से करीब होने का सबसे आसान निसाब कौन सा? तो कहा सजदा। तो मैंने कहा जब सजदा है तो कितनी बार करेगा एक रकअत में? कहा कि जब है अच्छी चीज तो ज्यादा करने में क्या प्रॉब्लम है, सजदा ही करो, करीब हो जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने 2 बार किया एक रकअत में। कहा नहीं मैंने 4 बार करना, मैंने 5 बार करना, क्योंकि मिलना कुर्ब है। मुफ्ती साहब फतवा क्या देंगे? हर मकतबे फिक्र का मुफ्ती फतवा क्या देगा? और 4-5 बार करने वाले तेरी नमाज ही ना हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? तो सिर्फ 2 बार करने से होगी। क्यों नहीं? जब अल्लाह ने कह दिया सजदा करो, करीब हो जाओ, तो फिर 2 मरतबा की बजाय 3 बार करने, करीब होने का ज़ाब्ता है, करीब होने का उसूल है। तो तब बंदा कहेगा, किसी भी मकतबे फिक्र का कहेगा नादान, रसूलुल्लाह ने एक रकअत में 2 ही मरतबा किया, इसीलिए 2 ही मरतबा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि सजदा नेकी है, मगर नेकी की जरूरत मुस्तफा जान रहमत को नहीं, बल्कि नेकी को जरूरत मुस्तफा है कि हुजूर ने 2 किया तो 2 ही इबादत हो गई। अब कोई तीसरा करने जाएगा तो उसकी इबादत को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि मेरे महबूब ने नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये है कि नेकी की जरूरत मुस्तफा जान रहमत की बजाय नेकी को जरूरत है, नेकी को जरूरत है हुजूर की। जिम्मेदारी से कर, दलील मैंने दे दी। दूसरी बात देखें, रमजान शरीफ का रोजा कितनी बरकत वाली चीज है, लेकिन अगर कोई 29 शबान से रखना शुरू करे तो बोले भाई अल्लाह के रसूल फरमाते वो हम में से नहीं है। अगर रखता हुआ आ रहा है तो अलग बात है, यौम शक है तो अलग बात है, पीर जुमरात को रखता है तो अलग बात है, लेकिन खास 29 शबान को इसने शुरू किया, एक मेरा छूट ना जाए एहतियातन, तो अल्लाह के रसूल फरमाते वो हम में से नहीं।